السلام علیکم دوستو، ابھی تک اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل مولانا دانش قاسمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور کریں تاکہ ہماری اچھی سے اچھی ویڈیو آپ تک فوری طور پر عزیزان گرامی، ایک دور تھا کہ مسلمان پہاڑوں کو زیر کر لیا کرتے تھے، ان کے آگے بڑی بڑی طاقتیں گھٹنے ٹیک دیا کرتی تھی، وہ دریاؤں اور سمندروں میں اپنا راستہ تلاش کر لیا کرتے تھے، ان کے عزم سفر سے چٹانیں چور چور ہو جایا کرتی تھی۔ آج وہ زندگی کے ہر میدان میں سب سے پیچھے ہے۔ حضرات، آج کا حال اشکبار ہے، آہ بکا کر رہا ہے، چیخ و پکار کی صدائیں دے رہا ہے۔ اپنی بیچارگی و بے بسی سے مسلمانوں کے آنسوؤں کا سیلاب امڈ رہا ہے، مسلمانوں کی عصمت و عفت کے دامن تار تار ہے، مسلمانوں کی زندگیاں سسک رہی ہے، مسلمانوں کو دنیا سے مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ان کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کے معصوم بچوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خون کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ آج مسلمان بے بسی کے عالم میں پکار رہا ہے کہ اے خدا، کیا ہمارے لیے کوئی خالد بن ولید نہیں آئے گا جنہوں نے شام و عراق کو فتح کر ڈالا تھا؟ کیا ہمارے لیے کوئی طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر نہیں آئیں گے جنہوں نے اسپین کی فتح کا دروازہ کھولا تھا؟ کیا ہمارے لیے کوئی محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوگا جنہوں نے سندھ میں اسلامی جھنڈا لہرایا تھا؟ کیا ہمارے لیے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آئے گا جنہوں نے بیت المقدس کی گود کو صدیوں کے لیے خالی کرایا تھا؟ کیا ہمارے لیے کوئی محمود غزنوی نہیں آئے گا جنہوں نے سومناتھ کے پادریوں کو سبق سکھایا تھا؟ کیا ہمارے لیے محمد بن قاسم پیدا نہیں ہوں گے، مولانا قاسم نانوتوی پیدا نہیں ہوں گے جنہوں نے انگریزوں کی نیند حرام کر دی تھی؟ کیا ہمارے لیے کوئی شیخ الہند محمود الحسن پیدا نہیں ہوں گے جنہوں نے مالٹا کی جیل کے اندر کلمہ توحید کو بلند کیا تھا؟ کیا ہمارے لیے سید احمد شہید اور اسماعیل شہید پیدا نہیں ہوں گے جنہوں نے بالا کوٹ کے جیل کے اندر کلمہ توحید کو بلند کیا تھا؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، سوئی ہوئی قوم جاگ اٹھی بیدار مسلمان سوتا ہے، گہوار ہے قلب مومن میں اب جذب ایمان سوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے قرآن کی روشنی میں صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آج مسلمان جس دور سے گزر رہے ہیں یہ انتہائی نازک ترین دور ہے۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، دنیا کے گوشے گوشے میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ وہ قوم جسے خیر الامت کا لقب دیا گیا تھا، جسے اللہ رب العزت نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا وعدہ کیا تھا، آج وہی قوم ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہی ہے۔ آج حالات اتنے پرخطر ہے کہ تاریخ میں اس قسم کے حالات سننے میں نہیں آئی۔ یہ مغربی تہذیب و تمدن کی دل فریبیہ، یہ خود غرضی و خود فراموشی اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آئی۔ پھر بھی یہ قوم و ملت اپنا بہترین اثاثہ اور اپنی سعادت کے پاکیزہ اصول رکھنے کے باوجود آج دوسروں کی محتاج بنی ہوئی ہے۔ لیکن مسلمانوں، عقل سلیم کا ذرا سے استعمال کرو اور سوچو کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں؟ یہ زمین ہمارے اوپر وسعت کے باوجود کیوں تنگ ہو رہی ہے؟ تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ تمام آفات و مصائب، قہر و عذاب جو ہم پر نازل ہو رہے یہ ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کریم کو بالائے طاق رکھ دیا
ہم نے باہمی اتفاق و اتحاد کے بجائے آپس میں افتراق و انتشار برپا کیا، ہم نے سنت نبی کو پس پش ڈال دیا اور مغربی تہذیب و تمدن کے فیشن کو اپنا لیا، ان کو یہاں تک اپنایا کہ خود ان کی تہذیب میں ہم نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا، ہم ان کے فیشن پر مرنے لگے، ہم نے اپنی تہذیب چھوڑ کر ان کی تہذیب اپنائی، ہم نے اپنے لباس کو بدلا، اپنی شکل کو بدلا اور اسی میں اپنی کامیابی سمجھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہم ضلالت کے گڑھے میں جا گرے جس سے نکلنا بظاہر ناممکن نظر آتا ہے۔ آج ہم مغربی طریقوں کو اپنا کر مغربیوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر 1400 سال پہلے فرما دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ تم لاکھ اپنی شکلیں بدل لو، اپنا لباس تبدیل کر لو، اپنا ضمیر بیچ دو، اپنی تہذیب چھوڑ دو، وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ ان کی تمنا تو صرف یہ ہے کہ تم مسلمان نہ رہو، وہ تمہیں دین اسلام سے ہٹا دینا چاہتے ہیں، وہ اسلامی چراغ کو بجھا دینا چاہتے ہیں، اسلام کے شجر و ثمر کو اکھاڑ دینا چاہتے ہیں، اسلام کے روشن روح کو مسخ کر دینا چاہتے ہیں، قرآن کریم کی زندہ جاوید آیات کو بدل دینا چاہتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کافر تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دے، واللہ متم نورہ، اور اللہ تو اپنے نور کو مکمل کرنے والا، پورا کرنے والا ہے، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کرے، برا مانے۔ بہرحال اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم ان فتنہ انگیزوں اور الزام تراشوں کا کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دوستو تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنے آپ کو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ پر جما لو، خود کو اسلامی اعمال و کردار کے مطابق بنا لو، اپنے دلوں میں عشق رسول کی حرارت سے، عشق الہی کے شعلوں سے گرما لو، اپنے دلوں میں جوش ایمانی پیدا کرو۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آج ہماری حالت بدتر ہو چکی ہے، اب ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے کون آئے گا؟ ہم کب تک غفلت کی نیند میں مست رہیں گے؟ کب تک اپنے معصوم بچوں کو زندہ درگور ہوتے دیکھتے رہیں گے؟ اگر ہم میں انقلاب نہیں آیا تو نہ معلوم کتنے معصوم بچوں کو یتیمی کا لباس پہنانا پڑے گا، کتنی ماؤں کو بیوہ ہونا پڑے گا۔ اگر ہم نے ہوش نہیں سنبھالا تو ہمیں نیست و نابود کر دیا جائے گا، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے اپنی ضمیر کو بیدار نہیں کیا تو ہم غیر الہی میں پھنس جائیں گے، اگر ہم نے اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا تو ہم بالا آسمانی میں پھنس جائیں گے۔ دوستو ہم بہت سو چکے ہیں، اس وقت پوری دنیا سسک رہی ہے، انسانیت چیخ چیخ کر پکار رہی ہے کہ اٹھو اور ظلم و تعدی کو دنیا سے مٹا دو اور پورے معاشرے کو اسلامی سانچے میں ڈھال دو۔ مسلمانوں، اگر تم اسی کائنات میں سکون کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو تمہیں پھر سے کمر بستہ ہونا پڑے گا، سستی و کائلی اور آرام پسندی کو بالائے طاق رکھنا ہوگا، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ آج اگر تم انسان بن کر زندہ رہنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے یہی آخری کرن ہے جو کبھی غار سور میں لا تحزن ان اللہ معنا کی صدا تھی تو کبھی بدر کے میدان میں ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم کا پیغام تھا۔ یہی پیغام اور یہی صدا آج ایک ٹوٹے ہوئے کارواں کے لیے، ایک برباد شدہ قافلے کے لیے امید کا آخری سہارا ہے۔ لیکن مسلمانوں، تم نا امید ہو چکے ہو، حالانکہ قرآن کریم آج بھی نا امیدی میں ڈوبی ہوئی امت کے لیے شمع امید جلائے ہوئے ہے۔ قرآن ہمیں چیخ چیخ کر پکار رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ مومن کامل بن کر زندگی گزارو۔ مسلمانوں اٹھو، قرآن کو پکڑو، سنت نبی کا دامن سنبھالو، اپنے دلوں میں جوش ایمانی پیدا کرو، اپنے ایمان میں صلاحیت اور اعمال میں مداومت پیدا کرو، خود کو اسلامی اعمال و کردار کے مطابق بنا لو، اپنے عبادت و طاعت میں خلوص للہ اور خشوع و خضوع پیدا کرو، اپنے اندر روح بلالی اور شان فاروقی پیدا کرو تو تمہارا زوال عروج سے بدل جائے گا۔ ہمارا مستقبل آج ہم سے اسی کا مطالبہ کر رہا ہے۔ آج مسلمان ہر چیز میں پیچھے، اخلاق میں پیچھے، معاملات میں پیچھے، کردار میں پیچھے ہے، اتفاق و اتحاد میں پیچھے ہے۔ اگر کوئی مسلمان آگے بڑھ رہا ہو تو دوسرا مسلمان اس کی ٹانگیں پکڑ کر پیچھے کھینچ دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ بات کو ڈھکی چھپی نہیں ہے، اس وقت مسلمانوں کی بحیثیت مسلمانوں کی زندگیاں سسک رہی ہے، مسلمانوں کی کہیں عزت و عظمت نہیں ہے، کوئی روب دبدبہ نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی وقار نہیں ہے، دنیا کے اندر اس کو ذلیل اور رسوا جانا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ان کے محبوب رہبر و رہنما سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمسخر کیا جاتا ہے، ازواج مطہرات کی بھی حرمت کی جاتی ہے، اسلام کے پہلے جانثاروں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے خلاف کتابیں لکھی جا رہی ہے۔
مسلمانوں کے خلاف فلمیں اور ویڈیوز بنائی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ہر جگہ ستایا جا رہا ہے، ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے خون کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ اقوام عالم میں مسلمانوں کا وقار اور دبدبہ ختم ہو چکا ہے۔ جس مسلمان سے کبھی قیصر کسریٰ جیسی سپر طاقتیں لڑ جاتی تھی، آج اس سے اسرائیل جیسا بھاولا درندہ بھی نہیں ڈرتا۔ اور یہ بھی سن لے کہ عالمی سطح پر مسلمانوں کو کمزور اور ذلیل کرنے کے لیے جو مختلف اسباب ہے، ان میں سے سب سے بڑا سبب مسلمانوں کا آپس میں باہمی جدل و جدال اور اختلاف و انتشار ہے۔ مسلمان امت چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹی ہوئی ہے، فرقوں میں جماعتوں میں بٹی ہوئی ہے، ہر شخص اپنی 1.5 انچ کی مسجد الگ بنانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مٹانے کی کوشش جاری ہے، مسلمانوں کا خون مسلمان خود ہی بہا رہا ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ یہ وہی امت ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل محنت اور تربیت کے بعد باہم ایک امت بنا دیا تھا۔ آپ کے صحابہ مختلف علاقوں کے رہنے والے تھے، مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے تھے، ان کی زبان اور نسل اور رنگ بھی مختلف تھے، مگر انہوں نے زبان اور نسل اور قومیت کے تمام امتیازات مٹا دیے تھے اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہتے تھے۔ آپ کے دربار میں سلمان فارسی تھے، بلال حبشی تھے، صہیب رومی تھے، ابو ذر غفاری تھے، ابو سفیان اموی تھے، مگر جو بھی تھے سب بھائی بھائی تھے، اور بھائی بھی ایسے کہ انما المؤمنون اخوہ کی تفسیر عملی طور پر سمجھ میں آتی تھی۔ خود بھوکے رہ کر دوسرے کو کھلاتے تھے، خود پیاسے رہ کر دوسرے کو سیراب کرتے تھے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ پیاس کی وجہ سے جان سے گزرنا گوارا کر لیا، لیکن دوسرے بھائی کو پیاسا دیکھنا انہیں برداشت نہ تھا۔ حضرت ابو جہم بن حذیفہ کہتے کہ یرموک کی لڑائی میں میرے چچا زاد بھائی شریک تھے، میں ان کی تلاش میں نکلا تو میں ان کے لیے ایک پانی کا مشکیدہ بھی ساتھ میں لے لیا کہ ممکن وہ پیاسے ہو تو انہیں پانی پلاؤں۔ اتفاق سے وہ ایک جگہ اس حالت میں پڑے ہوئے ملے کہ دم توڑ رہے تھے اور مرنے کے قریب تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ پانی دوں، انہوں نے اشارے سے ہاں کی۔ اتنے میں ایک دوسرے صاحب جو قریبی میں پڑے ہوئے دم توڑ رہے تھے وہ بھی مرنے کے قریب تھے، انہوں نے آ کی تو میرے چچا زاد بھائی نے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے پاس پانی لے کر پہنچا، وہ ہشام بن العاص تھے۔ ان کے پاس جیسے ہی پہنچا کہ ایک تیسرے صاحب جو قریب ہی میں پڑے دم توڑ رہے تھے انہوں نے آ کی، تو ہشام نے مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے پاس گیا تو وہ دم توڑ چکے تھے، پھر میں ہشام کے پاس لوٹا تو وہ بھی جاں بحق ہو چکے تھے، پھر میں اپنے چچا زاد بھائی کی طرف لوٹا تو وہ بھی وفات پا چکے تھے۔ تو جب تک مسلمانوں کے اندر اتفاق و اتحاد تھا تو مسلمان ہر جگہ کامیاب تھے، جب مسلمانوں کے اندر سے اتفاق و اتحاد ختم ہو گیا تو ہر جگہ سے ناکام ہو گئے۔ وہ کون سی چیز تھی، وہ کون سی طاقت تھی جس کی وجہ سے صحابہ کرام ہر جگہ کامیاب تھے؟ وہ کون سی چیز تھی کہ 313 نے بدر کے میدان میں مکہ کی قسمت پلٹ ڈالی؟ آج ہم کروڑوں میں ہیں مگر دوسری قومیں ہم پر سوار ہے، جان ہماری محفوظ نہیں، مال ہمارا محفوظ نہیں، عزت و آبرو سے ہماری کھلواڑ ہے، نہ ہماری مساجد محفوظ ہے، نہ ہمارے مدارس محفوظ ہے، ظلم و ستم کی چکی ہمارے لیے گھوم رہی ہے۔ مسلمانوں ایک دور تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ حامان بن ولی سے ہوتا ہے، اس دشمن رسول اور دشمن خدا کے پاس 60,000 کا لشکر ہے اور مسلمانوں کی تعداد 10,000 ہے۔ اسلامی فوج کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید ہے۔ مسلمانوں کو اس کا بھی علم نہیں کہ دشمن کے پاس کتنی فوج ہے، کیا تعداد ہے۔ مشورہ ہوتا ہے، حضرت خالد بن ولید سے کہا جاتا ہے کہ آپ 300 آدمی لے کر جائیں اور پتہ لگائے کہ دشمن کی فوج کہاں ہے اور ان کی تعداد کیا ہے، اس کے پاس سامان کیا ہے۔ صحابی رسول کی ایمانی قوت دیکھیے، فرماتے ہیں کہ 300 کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ صرف 30 آدمی کافی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ آپ کی قوت ایمانی آپ کو مبارک ہو، مگر یہ دنیا دارالاسباب ہے جہاں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، 30 آدمی کچھ نہیں ہوتے، کم از کم 60 آدمی لے جاؤ۔ چنانچہ 30 آدمیوں کا اور اضافہ کر دیا گیا اور اسلامی فوج کا مختصر قافلہ آگے بڑھا۔ چند میل کے فاصلے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دشمن کا لشکر ہے اور اس کی تعداد 60,000 ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی ایمانی حرارت جوش میں آئی، فرمایا کہ سامنے دشمن کا لشکر ہے اور ادھر صحابہ کرام کو اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم چاہتے کہ ان سے مقابلہ کرے۔ تمام صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہمیں شوق شہادت ہے، جب شہادت سامنے تو دشمن کی کثیر تعداد سے پرواہ کیا ہے۔ اسلامی فوج کا وہ کمانڈر سب بناتا ہے، حامان بن ولی آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ مسلمان قوم بڑی سمجھدار ہے، بڑی ہوشیار ہے، لیکن تم تو بہت ہی بیوقوف ہو کہ 60,000 سے لڑنے کے لیے 60 آدمی لے کر آئے ہو۔ خالد بن ولید فرماتے کہ
تو واعظ بن کر آیا ہے یا مقرر بن کر آیا ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے کہ اپنی بزدلی کو واعظ کے پردے میں چھپاتا ہے؟ تجھے لڑنے کی طاقت و قوت نہیں ہے؟ حامان بن ولید اسلامی مجاہد کے اس للکار کو سن کر جوش میں آ جاتا ہے اور فوج کو حکم دیتا ہے کہ پکڑ لو ان 60 آدمیوں کو۔ چنانچہ 60,000 کا حملہ ہوتا ہے، صحابہ کرام اس کے اندر گھس جاتے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول خدا کے وہ جان باز سپاہی گھستے ہوئے تو نظر آئے، پھر پتہ نہیں کہ کہاں گئے، سوائے تلواروں کی چمک اور کھچا کھچ کے کچھ نظر نہیں آتا۔ تاریخ شاہد ہے، زمین و آسمان گواہ ہے کہ 60 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے صحابہ کرام کے اندر یہ طاقت و قوت پیدا کی، ہمت پیدا کی؟ یہ ایمان تھا، یہ اتفاق و اتحاد تھا جس کی برکت سے ایک کو 1,000 پر بھاری کر دیا گیا۔ تاریخ شاہد ہے، واقعات زبان حال سے گواہ ہے کہ جب تک مسلمان متحد رہے، جب تک مسلمانوں کے اندر اتفاق و اتحاد رہا، جب تک مسلمانوں نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے دامن کو اپنائے رکھا ہے، ہر جگہ وہ کامیاب رہے اور فتح و نصرت ان کی قدم چومتی گئی۔ جب سے انہوں نے آپس کے اندر لڑائیاں شروع کر دی ہے تو ہر جگہ وہ ناکام ہوتے گئے، کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود بھی کمزور دشمنوں کے ہاتھوں پیٹے گئے۔ علامہ اقبال نے کیا یہ خوب کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، جنگ بدر کا واقعہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ 1,000 کفار مسلح فوج کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ 313، وہ بھی بے سر و سامان، کسی کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو چھری نہیں، کوئی تو اللہ کے سہارے صرف لاٹھی لے کر میدان جنگ کے اندر کود پڑے، وہ بھی بھوکے پیاسے، بھوک کی وجہ سے، فاقہ کشی کی وجہ سے پیٹ پچکے ہوئے تھے، لیکن وہ ان کے اندر ایمانی جذبہ تھا، پہاڑ کی چٹان کی طرح وہ سچے پکے مسلمان تھے، ان کے اندر قوت ایمانی ابل رہی تھی، ان کے دلوں میں ایمان و یقین کی وہ شمع جل رہی تھی جسے کفر و ضلالت بجھا نہیں سکتے تھے۔ ان کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت نے انہیں بیک وقت 1,000 کفار سے لڑنے کا جذبہ پیدا کیا تھا۔ کفار کو ناز تھا کہ اگر جنگ چھڑی تو ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، ملیا میٹ کر دیں گے، لیکن مسلمانوں کو یقین تھا اللہ کے اس فرمان پر کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ غم نہ کرو، کامیاب تم ہی ہوگے اگر سچے پکے مسلمان بنے۔ مسلمانوں کا اعتماد تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک حدیث پر کہ حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں، کامیابی تمہاری ہوگی، فتح و نصرت تمہاری ہوگی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب 1,000 کفار ان 313 حق پرستوں کے مقابلے میں آئے تو تھوڑی دیر میں ان حق پرستوں نے کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا۔ بہت کم کفار جنگ سے بھاگ کر بچ سکے۔ مسلمانوں کی اس حیرت انگیز جیت پر انسانی عقل حیران ہے، یہ کیسے ہوا؟ لیکن سچی پکی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہ ایمانی قوت تھی جس کی بدولت 1,000 کفار پر 313 مسلمان غالب آ گئے۔ ان کا کوئی بھی فعل اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں ہوتا تھا، ہر فعل ہر عمل اللہ اس کے رسول کے عین مطابق ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جہاں بھی کہیں جاتے تھے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہتی تھی اور کامیابی اور کامرانی ان کی قدم چومتی تھی۔ اگر ہم بھی اللہ اس کے رسول کے حکم کے پابند رہیں گے، ان کو فالو کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی اللہ کی مدد آئے گی اور ہم بھی دنیا کے ہر کونے کے اندر کامیاب رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔